السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین اور محبت الہی۔ محبت الہی کا جذبہ انسان کے دل میں ہو تو اللہ تعالی بڑی قدردانی فرماتے ہیں۔ محبت میں ایسی کیفیت ہو جیسی حضرت عبداللہ ذوالبجادین کو نصیب تھی۔ یہ ایک نوجوان صحابی رضی اللہ عنہ تھے جو مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر ایک بستی میں رہتے تھے۔ دوستوں سے معلوم ہوا کہ مدینہ طیبہ میں ایک پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ چنانچہ حاضر ہوئے اور چوری چھپے کلمہ پڑھ لیا، واپس گھر آ گئے۔ گھر کے سب لوگ ابھی کافر تھے، لیکن محبت تو وہ چیز ہے جو چھپ نہیں سکی۔ اپنی طرف سے تو چھپایا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، مگر نبی علیہ السلام کا کوئی تذکرہ کرتا تو یہ متوجہ ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت الہی میں مولانا محمد علی جوہر سرشار۔ مولانا محمد علی جوہر قریب زمانے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، ہمارے نقش بندی بزرگوں کے سایہ رہے، ان سے تربیت پائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اپنی محبت بھر دی، دل میں عہد کر لیا کہ مسلمانوں کو جب تک آزادی نہیں ملے گی میں اس وقت تک قلم کے ذریعے سے جہاد کرتا رہوں گا۔ چنانچہ انگلینڈ تشریف لے گئے۔ وہاں کے اخبارات میں اپنے مضامین لکھتے تھے کہ انگریزوں کو چاہنے کہ وہ مسلمانوں کو آزادی دے دیں، قلمی جہاد کرتے رہے، اور یہ نیت کر لی کہ جب تک آزادی نہیں مل جاتی واپس گھر نہیں جاؤں گا۔ اسی حالت میں کئی مرتبہ ان کو تکالیف بھی آئی، جیل میں بھی ڈالے گئے۔ انہوں نے جیل میں چند اشعار لکھے۔ فرماتے ہیں، تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب میں سامان میرے لیے ہے۔ توحید یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ مرنے سے پہلے ابا جی کی زیارت۔ حضرت مولانا محمد علی جوہر کی بیٹی بیمار ہوئی، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا جوان العمر بیٹی تھی۔ ماں نے پوچھا کوئی آخری تمنا، کوئی آخری خواہش؟ کہا ابا جی کی زیارت کو جی چاہتا ہے۔ ماں نے خط لکھوا دیا۔ جوان العمر بیٹی کا خط پردیس میں ملا کہ میں اپنے عمر کی آخری گھڑیاں گن رہی ہوں، دل کی آخری تمنا ہے کہ ابا حضور تشریف لائیں تو میں آپ کا دیدار کر لوں۔ کتنی بڑی بات تھی۔ حضرت کو وہ خط ملا۔ حضرت مولانا محمد علی جوہر نے اس خط کے پشت پر 2 شعر لکھ کر وہ خط واپس بھیج دیا۔ بیٹی کو اس حال میں کیا جواب لکھا؟ فرماتے ہیں، میں تو مجبور ہوں، اللہ تو مجبور نہیں، میں تو مجبور ہوں، اللہ تو مجبور نہیں، تجھ سے میں دور ہوں، وہ تو مگر دور نہیں۔ تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو، تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور، تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں۔ یہ کیفیت نصیب ہو جائے تو زندگی کا مزہ آ جائے۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے اپنی یہ نعمت آسان فرما دے، آمین۔ محبت الہی کی برکت سے ہو گئے سب اپنے۔ شیخ عبد الواحد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، آپ نے جس کو جنت میں میرا ساتھی بنانا ہے دنیا میں ہی میری اس سے ملاقات کرا دیجئے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں بتایا گیا کہ حبشہ کی رہنے والی ایک عورت میمونہ ہے جو جنت میں تمہاری ساتھی بنیں گی۔ چنانچہ میں اس بستی کی طرف چل پڑا۔ جا کر بستی والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بکریاں چراتی ہیں اور اس وقت وہ باہر کہیں بکریاں چرا رہی ہوں گی۔ فرماتے ہیں کہ میں اس طرف چل پڑا۔ جب میں بستی سے باہر نکل کر دیکھا تو حیران ہوا کہ بکریاں ایک ہی جگہ پر چر رہی ہیں اور ادھر ادھر بھاگتی نہیں ہیں، اور ایک عورت درخت کے نیچے کھڑی نماز پڑھ رہی ہیں۔ جب میں نے غور کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ جہاں بکریاں چر رہی تھی اس چراگاہ کے کنارے پر مجھے کچھ بھیڑیے بیٹھے نظر آئے۔ ان بھیڑیوں کی وجہ سے وہ بکریاں کہیں باہر بھی نہیں بھاگ رہی تھی اور ایک ہی جگہ پر چل رہی تھی۔ جب اس عورت نے سلام پھیرا اور مجھے دیکھا تو کہنے لگی، عبد الواحد، اللہ رب العزت نے ملاقات کی وعدہ گاہ تو جنت بنائی ہے، اس لیے تم دنیا میں کیسے آ گئے؟ میں نے کہا کہ میں نے دعا مانگی تھی جو اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو گئی۔ البتہ اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں نے ایسا منظر تو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہی تھی
بکریاں چر رہی تھی اور بھیڑیے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بکریوں کو کچھ کہہ بھی نہیں رہے تھے. مجھے اس کی راز میں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. وہ کہنے لگی عبد الواحد یہ بات سمجھنی آسان ہے کہ جس دن سے میں نے اپنے پروردگار سے صلح کر لی ہے اس دن سے بھیڑیوں نے میری بکریوں سے صلح کر لی ہے. تو معلوم ہوا کہ فاذکرونی اذکرکم کا ایک مطلب یہ بنا کہ اے بندو تم مجھ سے صلح کر لو، میں مخلوق کی تمہارے ساتھ صلح کر دوں گا. ساری چمک دمک تو انہی موتیوں سے ہے، ساری چمک دمک تو انہی موتیوں سے ہیں، آنسو ہوں تو عشق میں کچھ آبرو نہیں. محبت میں باہر آنے نہیں دیتے. ایک آدمی نے مچھلی خریدی اور ایک مزدور سے کہا کہ گھر پہنچا دو تو اتنی مزدوری مل جائے گی. مزدور نے کہا بہت اچھا، تاہم اگر راستے میں نماز کا وقت ہو گیا تو میں پہلے نماز پڑھوں گا پھر مچھلی پہنچاؤں گا. اس آدمی نے رضامندی کا اظہار کیا. جب چلے تو کافی دور جا کر اذان ہوئی. مزدور نے کہا کہ حسب وعدہ میں تو نماز پڑھوں گا. آدمی نے کہا بہت اچھا، میں مچھلی کے پاس کھڑا ہوتا ہوں، تم جلدی سے نماز پڑھ کر آ جاؤ. مزدور مسجد میں داخل ہوا اور نماز پڑھنے میں مشغول ہو گیا. جب دوسرے لوگ نماز پڑھ کر باہر نکل آئے تو بھی یہ مزدور نماز پڑھ رہا تھا. اس آدمی نے دیکھا کہ بہت دیر لگ گئی تو آواز دینے لگا اے میاں اتنی دیر ہو گئی، تمہیں کون باہر آنے نہیں دیتا؟ اس مزدور نے جواب دیا کہ جناب جو آپ کو اندر نہیں آنے دیتا وہی مجھے باہر نہیں جانے دیتا. سبحان اللہ، عشق و محبت والوں کا عجیب حال ہوتا ہے. وہ نماز میں یوں محسوس کرتے ہیں جیسے اپنے محبوب حقیقی سے راز وہ نیاز کی باتیں کر رہے ہوں. اس کو محبت نہ ہوتی تو توفیق تہجد نہ دیتا. ایک شخص بازار جا رہا تھا. اس نے دیکھا کہ ایک باندی کا مالک اسے بیچ رہا ہے مگر خریدار کوئی نہیں. وہ باندی دیکھنے میں بہت دبلی پتلی سی نظر آ رہی تھی. اس شخص نے اس باندی کو معمولی داموں میں خرید لیا. جب رات کو آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ باندی تہجد کی نماز پڑھ کر دعا کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم. اس شخص نے ٹوکا کہ یوں نہ کہو بلکہ یوں کہو اے اللہ مجھے تجھ سے محبت رکھنے کی قسم. یہ سن کر وہ باندی بگڑ گئی اور کہنے لگی میرے آقا اگر اللہ تعالیٰ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو مجھے ساری رات مصلے پر نہ بٹھاتا اور آپ کو یوں میٹھی نیند نہ سلاتا. یہ کہہ کر اس باندی نے رو رو کر دعا کی کہ اے اللہ اب تک میرا معاملہ پوشیدہ تھا، اب مخلوق کو پتہ چل گیا ہے، تو مجھے اپنے پاس بلا لے. چنانچہ وہیں مصلے پر بیٹھے بیٹھے اس کی روح پرواز کر گئی. سجدے میں محبوب نے پیار لے لیا. حضرت شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی ایک بہت بڑے شیخ تھے. ایک مرتبہ حضرت تھانوی تشریف لے گئے. حضرت نے فرمایا اشرف علی جب سجدہ کرتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے میرا پیار لے لیا ہو، اور اشرف علی جب قرآن پڑھتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے پروردگار سے ہم کلامی کر رہا ہوں، اور مجھے اتنا مزہ آتا ہے کہ جنت میں اگر کچھ حوریں میرے پاس آئیں تو میں ان سے کہوں گا بی بی مجھے تھوڑا سا قرآن سنا دو. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.